الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیات۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہمارا ڈپارٹمنٹ کا 11واں وائبہ ہے، اور اس پروگرام کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر حافظ اسماعیل فاروقی صاحب ہیں، جنہوں نے 2012 میں اس پروگرام کو شروع کروایا اور اس کے بعد اس کو پروفیسر ڈاکٹر عرفان خالد ڈھیلو صاحب نے آگے بڑھایا۔ اب ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو اسکالر ہمارے سامنے موجود ہیں جو اپنی تحقیق کی فائنڈنگز پیش کریں گے، محمد عبداللہ صاحب، یہ ہمارے کولیگ بھی ہیں، رچنا کالج ہے ہمارا گجرانوالہ میں، ان کی جو تعلیم ہے وہ لائبریری سائنس میں ہے، MSc لائبریری سائنس ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ پھر اپنے شوق کے ساتھ پھر اسلامیات کی طرف آئے، MPhil کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس PhD کے لیے آئے۔ ماشاءاللہ کافی محنتی ہیں، آج کل کچھ صحت کے مسائل ان کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، انشاءاللہ آج باقاعدہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ تو چونکہ بیسک ان کی جو تعلیم دوسری تھی، اس لیے پھر کوئی ایسا گہرا ٹاپک دینا ذرا آپ سمجھتے ہیں مشکل ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جس کی تعلیم مختلف ہو۔ تو پھر ہم نے کوشش کی کہ اسی طرح کا کوئی ٹاپک ہو جس میں یہ بہتر کام کر سکیں کہ اپنے فیلڈ کو بھی ساتھ چلائیں اور اپنی جو مہارتیں ہیں ان سے اس میں اسلامک اسٹڈیز میں کچھ حصہ ڈالنا ہے۔ ابھی پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اور ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ انہوں نے عالم اسلام میں سائنسی فکر، اساسیات، ارتقاء اور اصلی تقاضے کے عنوان پر ریسرچ کی ہے، اور تھیسس کو ایویلیویٹ کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز حافظہ اللہ تعالیٰ نے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اعجاز مدیر المرکز الاسلامی للشیخ زاید پنجاب یونیورسٹی سے انشاءاللہ ایویلیویٹ کریں گے۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں رئیس قسم تفسیر، یہ تفسیر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں حافظ ضیاء الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی انشاءاللہ آج اپنی آراء پیش کریں گے اور ہم ان سے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں عام طور پر ہم اسکالر سے کہتے ہیں کہ وہ پہلے انٹروڈکشن کروا دیں اور اس کے ساتھ ہی پھر کویشچن وغیرہ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو میں اسکالر سے گزارش کرتا ہوں محمد عبداللہ صاحب سے کہ وہ اپنی تحقیق اور اس کی فائنڈنگز پیش کریں، اور اسی دوران میں پھر کویشچن وغیرہ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ میں نے میٹرک ود سائنس، FSc، BSc، B.Ed ود سائنس ایجوکیشن، M.Ed ود سائنس ایجوکیشن اور لائبریری سائنس اور اسلامی اسٹڈیز میں اسلام اور سائنس کا سبجیکٹ، اور MPhil میں بھی جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے جو ہے تحقیق کی تھی۔ تو چونکہ شروع سے ہی سائنس سے تعلق رہا ہے تو PhD لیول پہ بھی جو ہے پھر سائنس کا مقالہ جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا تھا۔ گزشتہ 14 سال سے جو ہے میں یونیورسٹی کا کیمپس رچنا کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی وہاں پر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عالم اسلام میں سائنسی فکر، اساسیات، ارتقاء اور اصلی تقاضے، سائنٹیفک اپروچ آف اسلامک ورلڈ، فاؤنڈیشن، ایوولوشن اینڈ ماڈرن چیلنجز۔ عصر حاضر سائنس، ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی اور سرجیکل سٹرائک کا دور ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ پورہ ارض کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعے کی اطلاع چشم زدن میں دنیا کے ہر حصے میں پہنچ جاتی ہے۔ فی زمانہ اپنے دفاعی نظام کو مستحکم کرنے، بیرونی جارحیت سے بچنے اور دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ملک و قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس و ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو۔ جن قوموں نے سائنسی علوم و فنون سے بے توجہی برتی،
آج وہ محکوم بن کر ترقی یافتہ قوموں کے ایجنڈے کو پورا کرنے پر مجبور ہیں۔ ہر باشعور شخص اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ اسلام میں سائنس کی تعلیم آج کی زندہ ضرورت ہے۔ آج کا دور سائنسی علوم کی معراج کا دور ہے۔ بجا طور پر سائنسی علوم کو عصری علوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس دور میں اس امر کی ضرورت گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ مسلم معاشروں میں سائنس کو فروغ دیا جائے اور دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم کے ساتھ مربوط کیا جائے۔ چنانچہ آج کے مسلمان طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں۔ اسلامی تعلیمات نے انسان کے سامنے علم و فکر کی نئی راہیں کھولی، ذہنوں کی صحیح خطوط پر تربیت کر کے ایک خاص تحقیقی اور سائنسی سانچے میں ڈھالا، کائناتی اسرار و رموز کو کھولنے اور تشت اذبام کرنے کی دعوت دی اور ایسے تحقیقی ذرائع و وسائل مہیا کیے جو بالآخر ایک زندہ و تابندہ سائنسی فکر اور علمی سرگرمی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ میرے مقالے کی پرابلم سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہے: ٹو سرچ the inspirational variables that pulled in the medieval Muslim scientists towards science and to feature the immense, surprising and progressive accomplishment of the medieval Muslim scientists which influenced the Western scientific history specialists so they couldn't resist appreciating them and to assess the modern scientific challenges of the contemporary Islamic world. ان عوامل و محرکات کا جائزہ لینا جو قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقی اساسیات بنے، نیز قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں کے ان شاندار اور ناقابل فراموش کارناموں کو اجاگر کرنا جن سے متاثر ہو کر مغربی سائنسی مورخین بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اور عصر حاضر میں امت مسلمہ کو درپیش سائنسی چیلنجز کا جائزہ لینا۔ سائنس تجربات اور مشاہدات کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے۔ The word science has been derived from the Latin word scientia, which means knowledge and wisdom. And according to the Encyclopedia Britannica, science is a research for judgment to which universal assent may be obtained. Science کسی ایسے فیصلہ کن عمل کی تلاش کا نام ہے جس کے لیے ہماری تائید حاصل کی جا سکے۔ سائنس کا آغاز بیبلین، اشورین، سمیرین، کلیڈین اور ایجپشین سے ہوتا ہے، تاہم ان کی سائنس ابتدائی نوعیت کی سائنس تھی۔ تاریخ سائنس میں اہل یونان وہ اولین قوم تھی جن میں تفکر و تجسس کا مادہ پایا جاتا تھا۔ یونان کے عام سائنسدانوں میں تھیلس، انیکسیمینڈر، انیکسیمینیز، پیتھاگورس، یوپیلینس، انیکساگورس، فیلولوس، سوکریٹ، ڈیموکریٹ، ہیپوکریٹ، پلیٹو، ارسطوٹل، پارمینائڈ، ایمپیڈوکل، یوڈوکسیز اور زینوفونی جیسے سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنسی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔ 434 قبل مسیح میں سائنسی علوم و فنون کا مرکز و محور ایتھن سے اسکندریہ کی جانب منتقل ہوا، اور اسکندریہ کے گورنر بطلیموس جو کہ ارسطو کا شاگرد تھا، اس نے سائنسی علوم کی آبیاری کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ اس نے اسکندریہ کے اندر جو ہے ایک میوزیم قائم کیا اور کتب خانہ اسکندریہ کی بنیاد رکھی جس کے اندر جو ہے وہ 7 لاکھ رول جمع تھے۔ اسکندریہ دور کے ہم سائنسدانوں میں یوکلڈ، ایرسٹاکس، ایراسٹاٹس، ہیروفیلس، سیبیوس، آرکیمیڈیز، ہپارکس۔ یہ تو لمبا ہو جائے گا نا سر، نا آپ خلاصہ بیان چیپٹرز کا خلاصہ بیان کریں اور آپ فائنڈنگ بیان کر دیں اس بات سے۔ قدیم کا جائزہ لیں تو یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ بیبلین، اشورین، سمیرین اور کلیڈین کی جو سائنس تھی وہ ابتدائی نوعیت کی سائنس تھی، اور بقول جارج سارٹن ان کے مشاہدات سادہ اور ناقص تھے، اور قدیم بابلی سائنس کا جائزہ، قدیم بابلی سائنس کا جو درجہ وہ ابتدائی مراحل سے آگے نہیں بڑھا۔ تاریخ سائنس میں اہل یونان وہ لوگ تھے جو تفکر و تجسس سے آراستہ و پیراستہ تھے، لیکن وہ تجربہ کی اہمیت سے نابلد تھے۔ ان کی سائنس میں تجربے کا فقدان تھا، وہ تجربہ کو غلامانہ ذہنیت کا انحدار اور اپنے شایان شان تصور نہیں کرتے تھے۔ قدیم سائنس کا جائزہ لینے پہ جو بات مترشح ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اہل یونان کی سائنس تھی ان میں جو ہے وہ تجربے کا فقدان تھا، اور اس بات کو جو ہے باقاعدہ جارج سارٹن انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں بیان کرتے ہیں کہ ارسطو جو ہے وہ منطق کا بانی تھا۔ اس نے فلسفہ، منطق، مابعد الطبیعیات، اخلاقیات اور سیاسیات پر جو کچھ لکھا اس کا بیشتر حصہ آج بھی درست مانا جاتا ہے، لیکن سائنسی موضوعات پر اس کے بیشتر خیالات جو تھے وہ غلط اور لغو تھے، لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے صدیوں تک ان کو درست تسلیم کیا جاتا رہا۔ مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقی اساسیات، قرآن کریم جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے رہنما اصول مہیا کرتا ہے،
وہیں قرآن کریم ہمیں غور و فکر، تفکر و تدبر اور تجزیہ کی دعوت دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. تیسرے چیپٹر میں جو ہے مسلمان سائنسدانوں کی جو ہے وہ اچیومنٹس ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں تجرباتی اسلوب کے جو افغانی ہیں. اور جارج سارٹر انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں، تھامس آرنلڈ لیگیسی آف اسلام میں، فلپ کے ہیٹی ہسٹری آف دی عربز میں، رابرٹ بلیفارڈ دی میکنگ آف ہیومینٹی میں، اور فلپ کے ہیٹی جو ہسٹری آف دی عربز میں، ول دوران دی ایج آف فیتھ میں، رابرٹ الغلی محمد دی ایجوکیٹر میں. جو بربلا جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں نے جو ہے وہ سائنسی میدان میں جو ہے وہ گرا قدر خدمات سر انجام دی، اور ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یورپ کو سائنسی علوم سے آشنا کرنے کا سیرا جو ہے وہ مسلمانوں کے سر ہے. چنانچہ رابرٹ بلیفارڈ دی میکنگ آف ہیومینٹی میں تحریر کرتے ہیں What we call science arose in Europe as a result of a new spirit of inquiry, of the methods of investigation, of the methods of experiment, observation, measurement, of the development of mathematics in a form unknown to Greeks. That spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs. جس چیز کو ہم سائنس کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ امور کا نتیجہ تھی کہ تحقیق کی نئی روح پیدا ہو گئی، تفتیش کے نئے طریقے معلوم کیے گئے، مشاہدہ تجربات اور پیمائش کے طریقے اختیار کیے گئے، ریاضیات کو ترقی دی گئی. اور یہ سب کچھ ایسی صورت میں ہوا جس سے اہل یونان بالکل نابلد تھے. دنیا یورپ کو سائنسی علوم سے روشناس کرانے کا سیرا جو وہ عربوں کے سر ہے. اور موڈگوبی واٹ ہسٹری آف اسلامک اسپین میں تحریر کرتے ہیں already when the fortune of the Muslim were in the ascendant, their learning had attracted the scholars of all faith. The Spain Jews were in particular, they sat at the feet of Arabic speaking teacher and wrote their books in Arabic. جب مسلمانوں کی قسمت اپنے پورے عروج پر تھی تو ان کی تعلیمات نے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو اپنی جانب متوجہ کیا. اسپین کے یہودی خاص طور پر عرب فکر سے متاثر ہوئے اور ان میں سے بیشتر نے عربی زبان بولنے والے اساتذہ کے سامنے زانوے تلمذ طے کیے. اور 476 عیسوی میں زوال روما کے بعد جب کلیسائی نظام اقتدار قائم ہوا تو یورپ کی تہذیب روبزواز ہونا شروع ہوئی. رومیوں کے آباد کردہ شہر جو ہے وہ خردار کے مناظر پیش کرنے لگے. اہل یورپ ان پڑھ، جاہل، گنبھار، قاتل، شہوت پرست بن چکے تھے. اہل کلیسا نے جدید علوم کے اصول پر جو ہے قدغن عائد کر دی تھی اور ان علوم میں دسترس حاصل کرنے والوں کو پس دیوار زندہ کر دیا جاتا تھا اور بعض کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا گیا. چنانچہ کوپرنیکس، گلیلیو اور کولمبس کو جو ہے وہ پس دیوار زندہ کر دیا گیا اور ہائپیشا اور برونو ونینی کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا. جب یورپ ظلم و تاریخ کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اس وقت اسلام کے عمل کے بعد جو مسلمانوں کو سیاسی استحکام اور آزادی فکر نصیب ہوئی تو علم و فن، فکر و فلسفہ، سائنس و ٹیکنالوجی اور ثقافت کے نئے اسالیب کا آغاز ہوا. دنیا ثقافتی لحاظ سے ایک نئے دور کے اندر داخل ہوئی. بیبلین، اشورین، سومرین، کلیڈین، ایجپشین، یونانیوں، ایرانیوں اور رومیوں نے جو علوم صدیوں میں حاصل کیے تھے مسلمانوں نے نہایت تیزی کے ساتھ جو ہے اس سارے علم کو کھنگال کر جو اس کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا. اور اسلامی جو تہذیب جو ہے وہ علوم و فنون کا گہوارہ تھی. سرکستہ، مالکا، اشبیلیا، گرناتا، بغداد، دمشق جو ہے کرتبہ، ویلنسیا، یہ جو اسلامی تہذیب کے اندر چمک رہے تھے. قرون وسطیٰ کے مسلمان سائنسدانوں میں ابو طیب، سند بن علی، قاضی زادہ رومی، نصیر بن توسی، الکاشی، احمد نہامندی، حکیم یحییٰ بن منصور، جابر بن حیان، بول سینا، ابو القاسم زراوی، ابو القاسم مزریتی، ابو بکر محمد بن زکریا رازی، ثابت بن قرہ، ابن الحیثم، محمد موسیٰ الخازمی جیسے سائنسدانوں نے سائنسی میدان کے اندر ایسی گراں قدر خدمات سر انجام دیں کہ اہل یورپ بھی جو ہے وہ انگوشت بدندہ رہ گئے اور وہ اس بات کے اعتراف کے بغیر نہ رہ سکے کہ بے شک مسلمانوں نے جو ہے وہ یورپ کو جو ہے سائنسی علوم سے روشن کرایا. کہ سائنسی جو رغبت ہے وہ رکا نہیں ہے بلکہ اصل اعظم کے مسلم سائنسدانوں میں کریمو فرام آذربائیجان رشیا is considered as the pioneer of the Soviet space technology, rocket sciences, astronauts and space exploration. Fazlur Rahman from Bangladesh was given the title of the Einstein of structural engineering and father of tablet design for high rise. And Ali Jaman from Iran is considered as the inventor of the gas laser. And Ahmed Zewail from Nobel laureate Ahmed Zewail from Egypt is considered as the father of the femtochemistry, and Munir Hussain Nafi from Palestine is considered as the father, pioneer of the nanotechnology. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شعبہ کا بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے اس علمی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے. اور پروفیسر ڈاکٹر شہباز صاحب کا، حافظ اسرائیل صاحب کا اور دیگر فیکلٹی ممبران کا شکر گزار ہوں. اور آگے بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے عبداللہ صاحب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ تو پیشی کی مبارکباد ہے، جیسے ہمارے ساتھی عرفان خان ڈلو صاحب بعد میں وائبہ جیسا بھی لیں مگر پہلے مبارکباد دے دیں.